इस्लामाबाद तक पहुंचनी है। जिए भुट्टो। कल के इस अवामी मार्च ने और इस लॉन्ग मार्च ने एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो की याद दिला दी है। बेनज़ीर भुट्टो इस तरह के इज्तिमात में जब निकलती थी तो आवाम और ख़ास तौर से उनके चाहने वाले झियाले उनके गिर्द एक हल्का बना लेते थे और उन्हें अपने हल्के में रखते थे। और आज भी जो जियालों ने बिलावल भुट्टो को अपने उसी वालहाना अंदाज में वही जिए भुट्टो के नारे और उन्हीं नगमों की थाप के ऊपर वो लेकर चले हैं। बिलावल भुट्टो का अवामी लॉन्ग मार्च गो सिलेक्टेड गो के नारे के साथ है और गो सिलेक्टेड गो का ये नारा बहुत सारे उन मसाइल के साथ भी वाबस्ता है जिसमें पाकिस्तान के अवाम गुज़िश्ता एक तवील अरसे में जो 3 साल का जो अरसा है वो एक तवील भयानक ख्वाब लगता है और जिसके अंदर अवाम जिस बुरी तरह से मसाइल का शिकार हुए हैं, महंगाई का शिकार हुए हैं, उसकी वजह से लोग अब मुस्तरिब हैं कि वो किसी तरह इस हुकूमत से छुटकारा पाएँ। और बिलावल भुट्टो भी यही नारा लेकर निकले हैं। देखना ये है कि ये नारा कहाँ तक कामयाब होता है। मैंने इस सिलसिले में वजी से पूछा कि क्या सूरत हाल है वजी इस लॉन्ग मार्च की। अब ये आप गौर करें कि अब इलेक्शन के लिए ये तैयारियां हैं और इलेक्शन होने वाले हैं और ये इस हुकूमत को गिराएं न गिराएं लेकिन इलेक्शन तो होंगे, उसकी तैयारियां हैं ये। और उनको मालूम है कि मुक़्तदर हलकों के साथ दोनों जमातों के जो है ना राब्ते मुस्तहकम हो चुके हैं और मुक़्तदर हलके भी अब ये इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि अब वो अपना सियासत में किरदार जो है वो कम से कम कर दें और इस सियासत कि इस किरदार के अंदर वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी सहूलतें हों। क्योंकि अब आप ये देखें कि मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ जो पहले ये दोनों जमातें खुलकर बयान दिया करती थीं, अब दोनों में से कोई भी बयान नहीं दे रहा है। हाँ, जो नून लीग का भी आप देख लीजिए और पीपल्स पार्टी का भी देख लीजिए। अब अगर मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ कोई बोल रहा है किसी सतह पर या उनका कोई जिक्र कर रहा है तो वो पीटीआई है। बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ। ये इस इजहार के इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ये आप गौर कीजिएगा कि पीटीआई को इस बात के इजहार की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि मुक़्तदर हलक़े उनके साथ हैं। बार बार इसका इजहार कर रहे हैं। और अभी तो रूस के साथ जो है वो दौरा करने के बाद जो है वो इमरान खान की आलमी सतह पे भी जो है वो बहुत ही अजीब व गरीब सूरत सिचुएशन हो गई है कि वो ये सोच रहे हैं कि इनको सिफारती सूरत हाल और आगे मुस्तकबिल का इदराक नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। भुट्टो इमरान खान की इस हुकूमत को कठपुतली हुकूमत कहते हैं और वो कहते हैं कि 3 साल में यहाँ शदीद महंगाई हो गई और कराची के अवाम भी इस महंगाई से शदीद मुतासिर हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं उनको हल ना करने में वजह ये है कि हमारे मुराद अली शाह की हुकूमत के हाथ पैर बंधे हुए हैं। लेकिन अवाम ऐसा नहीं समझते। अगर अवाम ऐसा समझते तो आज की रैली में कराची के अवाम की भरपूर शिरकत होती। कराची के अवाम इस रैली से और इस अवामी मार्च से बहुत दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो ने इस कराची से अपनी मुहिम का आगाज़ किया है। इस बारे में मैंने वजी से पूछा कि वजी ये क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो कराची से ये मार्च लेकर निकले हैं और वो क्या चाहते हैं। पार्टी और नून लीग ये दोनों ऐसी जमातें हैं जब कोई तहरीक चलाती हैं तो उसके बारे में ये यकीन कर लेती हैं कि इसके अंदर कामयाबी कम से कम 50% तो होनी चाहिए।
تو اور یہ لانگ مارچ کا معاملہ جو ہے وہ بہت پہلے سے انہوں نے طے کر رکھا تھا، اس کی تیاریاں بھی کر رکھی تھی، اور ان کے لیے ماحول سازگار ہے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے سندھ حکومت کے ساتھ عدم تعاون ہے، کیونکہ سندھ کے اوپر قبضہ جمانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور سندھ کے معاملات میں دخل اندازی بھی کی جا رہی ہے. تو اس لیے جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کامیاب کی طرف ضرور جاتی ہے. اب اس میں مثال دوں گا تو بہت اچھا نہیں لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ بنیے کا بیٹا جو ہے وہ کچھ دیکھ کے ہی گرتا ہے، یعنی دھونی کا تیل اس نے گرا دیا کیونکہ چمنی اسے نیچے پڑی ہوئی نظر آئی تھی. تو بہرحال یہ تحریک اس کی کامیابی کے امکانات تو بہت ہیں، اور اس کی کامیاب بھی پی ٹی آئی کرے گی. پی ٹی آئی اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کرے گی کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ جو ہے بہت دلچسپ بھی ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ اصل میں اس کی الیکشن مہم ہے. وہ پیپلز پارٹی جو اس کا مقام جو ملک کی سیاست میں ختم ہو گیا تھا وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے. تو یہاں سے لے کر پنجاب تک جانا ان کو، اور اصل میں جو ان کو زیادہ اپنی سیٹیں نکالنی ہے پنجاب سے نکالنی ہے، اور وہ سیٹیں وہ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے قبضہ کر لیا ہے. وہ نون لیگ کی سیٹوں کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال بعض مقامات پر وہ نون لیگ کی بھی سیٹیں چھین لیں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بلاول بھٹو نے جگہ جگہ اپنی تقریروں میں یہی کہا ہے کہ وہ عمران خان کو بھگائیں گے، سلیکٹڈ کو اب جانا ہوگا، اور اب بنی گالہ سے چیخیں کی آواز آنے والی ہے. لیکن کراچی کے اور سندھ کے عوام جو ہیں وہ کس طرح اس مارچ کو دیکھتے ہیں میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ بلاول بھٹو پھر وہی سندھ کارڈ استعمال کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ان کا جو روٹ ہے وہ سندھ کے دیہی علاقوں کا وہی روٹ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں. لگتا یہ ہے کہ اس ریلی میں کراچی اور حیدرآباد اور سکھر اور اس طرح کے جو شہری علاقے ہیں وہ اس عوامی اجتماع سے اور اس عوامی لانگ مارچ سے دور ہی کھڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہیں پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو آج کا مارچ ہے یہ بھی کسی اشارے پر ہے. پاکستان میں احتجاجی مارچ اور لانگ مارچ کی یہ تحریکیں کچھ نئی نہیں ہیں. پہلے بہت سارے ایسے مواقع آ چکے ہیں ہماری ملکی تاریخ میں جہاں اس طرح کے عوامی مارچ ہوئے. ایک عوامی مارچ بے نظیر بھٹو نے بھی کیا تھا، اور وہ گرینڈ الائنس کے نام پر کیا تھا. اور اس گرینڈ الائنس کے بارے میں مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ جب یہ گرینڈ الائنس بنا تو یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، اجمل کھٹک اور یہ لوگ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تحریک چلائیں اور ہمیں اوپر سے حکم آ گیا. مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ جب میں نے جی ڈی اے کے رہنما اجمل کھٹک سے یہ پوچھا کہ اس تحریک سے آپ کو کیا حاصل ہوگا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں حکم آیا ہے، اوپر سے حکم آیا ہے کہ تحریک چلاؤ، اور اس تحریک چلانے کے نتیجے میں فوج مداخلت کرے گی، انتخابات ہوں گے اور آپ منتخب ہو کر الیکشن جیت کر حکومت بنائیں گے. آج بھی کچھ ایسا ہی ماحول اور ایسی سرگرمیاں نظر آتی ہیں کہ وہ مقتدر حلقے جو ایک بار پھر اس طرح کے پیغامات دے رہے ہیں، اس طرح کے اشارے دے رہے ہیں جن بنیاد پر یہ سیاسی جماعتیں ہر طرف سے نکل رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، جن حکمرانوں نے ان کو منتخب کیا ہے، وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بلاول بھٹو کا یہ مارچ اور مسلم لیگ نواز گروپ کی مقتدر حلقوں کے خلاف
خاموش زبان بندی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ تبدیلی کا عمل ہونے جا رہا ہے، اور یہ تبدیلی وہ تبدیلی نہیں ہوگی جس کا عوام نے خواب دیکھا تھا، اور یہ اس خواب کے نتیجے میں جو کچھ انہیں بھگتنا پڑا اور جس کو وہ بھگت رہے ہیں، اس کو نکلنے کے لیے وہ اب ایک بار پھر انہی رہنماؤں کے، انہی لوگوں کی، انہی سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انہیں ان مسائل سے دوچار کیا ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کی سیاسی جماعت اور حکمران جو بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ اقتدار سے پہلے عوام سے بہت وعدے کرتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ ان وعدوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور عوام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو آج بھی تقریباً یہی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود عوام تبدیلی پر وہ اس مارچ میں بھی حصہ لیں گے، اور جو آنے والی تحریکیں ہیں جن کے نتیجے میں اس حکومت کا بستر گول ہوگا، اپنے اس احتجاجی مارچ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک سے کرپشن کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس نے بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے اندر بہت زیادہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ مارچ جو ہے وہ کراچی کی حدود سے نکل گیا ہے، سندھ کی حدود سے اب گزرے گا، اور انشاءاللہ یہ 8 مارچ کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے اطراف میں ہوگا،